للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسلیما بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشائے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا پہنچے۔ آپ نے خیمے گاڑنے کا حکم دیا، فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے عمر بن سعد آ گیا 1000 فوج کا دستہ لے کر کے، کہنے لگا حسین تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ہمیں خطوط لکھ کے بلایا گیا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ عمر بن سعد نے سنا تو خوش ہو گیا کہ حسین تو لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہماری تو حسین سے صلح ہو سکتی ہے۔ اب اس نے 2 محرم الحرام سے 6 محرم الحرام تک روزانہ رات کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کیے، بڑے ادب سے سامنے بیٹھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنتا رہا۔ ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ عمر بن سعد تو حسین سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے، یہ تو حسین سے پیار کی باتیں کرتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے، یہ تو حسین کا رستہ نہیں روکے گا۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ حسین سے مذاکرات نہ کرو، 2 باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت لے لو یا جنگ کا اعلان کر دو۔ 6 محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ تو ہمارا ساتھ دے۔ اس نے کہا پیارے حسین دل تو میرا یہی کرتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں، میں آپ کے مقابلہ نہیں آنا چاہتا تھا نا، مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کے مقابل آ کر کے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ابن زیاد نے مجبور کیا ہے۔ فرمایا عمر بن سعد ابھی وقت ہے تیرے پاس، مہلت ہے،
حسین کا ساتھ دے۔ اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ میرے مکان کو گرا دیا جائے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تیرا مکان اس سے بہتر بنا دیں گے۔ کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ میری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تجھے اس سے بھی بہتر جائیداد عطا فرمائیں گے۔ کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ میری آل اولاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تجھ پر ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے پیغام پہنچا نہر فرات کا پانی اہل بیت اطہار پہ بند کر دیا جائے۔ ابتداً خیمے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرات کے کنارے پر، انہوں نے کہا نا خیمے اٹھا لیے جائیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا کسی کے اندر ہمت ہے ہمارے وہ خیمے اکھاڑے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی عباس ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے خیمے اس جگہ نہیں ہیں تو ہم دوسری جگہ خیمے لگا لیتے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خیمے اکھاڑ لیے گئے، دوسرے مقام پہ خیمے لگائے گئے۔ 7 محرم الحرام کو 400 سپاہی مزید متعین کیے گئے فرات کے کنارے پر کہ اہل بیت اطہار کا کوئی بھی فرد پانی حاصل نہ کر سکے۔ 7 سے 9 محرم الحرام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پانی بند ہے اہل بیت اطہار پر، لیکن وہ کیا جانے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ 9 محرم الحرام جمعرات کا دن، ابن زیاد نے کہا مزید گنجائش نہیں ہے، مذاکرات ختم ہو گئے، اب یزید کی بیعت کا اعلان کیا جائے یا پھر ہماری طرف سے جنگ کا اعلان سن لیجئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یزید کی بیعت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا نا، باقی رہی جنگ آج نہیں، ہم کل 10 محرم الحرام کو جنگ کریں گے۔ عمر بن سعد نے جب یہ پیغام سنا تو پھر خوش ہوا، کہنے لگا حسین بڑی اچھی بات ہے، آج کی رات آپ سوچو بچار کر لیں، کل تک بھی یزید کی بیعت کر لیں گے تو ہماری صلح پکی ہے، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن وہ دنیا دار کیا جانے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مہلت مانگ رہے تھے کہ ہم یزید کی بیعت کے بارے سوچیں گے، وہ تو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ایک رات مانگ رہے تھے، وہ تو ذکر میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم 10 محرم کو جنگ کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان میں سے برید بن حفیر حمدانی ایک سپاہی تھا، کہنے لگا امام علی مقام مجھے اجازت دیجئے، میں عمر بن سعد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ بات کر لو۔ اب یہ حمدانی گیا، کہا عمر بن سعد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پہرا تھا سپاہیوں کا، اس نے اجازت دی۔ ابن حفیر حمدانی نے کہا
کہ تو نے اہل بیت پہ پانی کیوں بند کیا؟ کہنے لگا اجازت لے کے ملاقات کر رہا ہے اور عمر بن سعد کو سلام نہیں کر رہا، کیا تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا؟ ہمدانی نے کہا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں تجھے سلام کہوں؟ تو نے تو اہل بیت طہار پہ پانی بند کر دیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے مسلمان کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت طہار کو قتل کا ارادہ رکھتا ہے، کیوں پانی بند کیا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے ابن زیاد نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رفقا کو جمع کیا، فرمایا کل کا دن ہماری شہادتوں کا دن، اعلان کر دیا کل کا دن شہادتوں کا دن ہے، تمہاری وفا پر کوئی شبہ نہیں ہے حسین کو، شروع سے اب تک تم نے دل و جان کے ساتھ ساتھ دیا ہے حسین کا۔ حسین تمہیں اجازت دیتا ہے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، یزیدیوں کی لڑائی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسین اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور تمہیں اجازت ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اب تک جو تم نے حسین کا ساتھ دیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کی روز نانا جان سے تمہیں جام کوثر لے کر عطا کروں گا، تمہاری وفا کا صلہ تمہیں ملے گا، اجازت ہے حسین کی طرف سے واپس پلٹ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چراغ گل کر دیے جائیں، اندھیرا کر دیا جائے، کہ رات کی تاریکی میں اندھیروں میں یہ چلے جائیں گے۔ چراغ گل کر دیے گئے، اندھیرا کر دیا گیا، اور کافی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیے گئے تو سارے سپاہی وہیں موجود تھے، کوئی نہیں واپس گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے حسین آپ کے بغیر زندگی کا مزہ کیسا؟ آپ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں اور ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں، ایسی زندگی کا لطف ہی کہاں ہے، مزہ ہی کہاں ہے؟ ان کی وفا و محبت دیکھیے۔ کہنے لگے حسین آپ ہمیں واپسی کا مشورہ دیتے ہیں، اور ہماری تمنا یہ ہے، آرزو اور حسرت یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں، میدان جنگ میں جائیں، ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر سے زندگی مل جائے، دوبارہ زندگی مل جائے، اور ہمیں زندہ جلا دیا جائے، پھر سے زندگی مل جائے، ہماری خاک کو اڑا دیا جائے۔ کہنے لگے حسین 70 مرتبہ بھی زندگی ملے، ہر زندگی ہم آپ کے قدموں پہ قربان کرتے چلے جائیں۔ 70 مرتبہ بھی اللہ زندگی عطا کرے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہر زندگی آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے، ہم واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ تو سعادت کی بات ہے کہ کل 10 محرم الحرام ہم آپ کے نانا جان کی عظمت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، شہادت کا جام نوش کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعائیں دی اور فرمایا آج کی رات چلے جاؤ اپنے خیموں میں، رات بسر کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہل بیت اطہار خواتین کے خیموں میں تشریف لے گئے، ان سے
خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حسین خوشی ہو تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، کوئی پریشانی ہو تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ظاہراً زندگی کی آخری رات، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ احسان ہے اللہ کا ہم پر، اس نے ہمیں اہل بیت طہار بنایا ہے، اور فرمایا ہماری شہادتوں کا وقت قریب ہے۔ بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کل شہادتوں کا وقت آ جائے نا، شروع سے اب تک تو نے حسین کا ساتھ دیا اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور جب وہ مشکل وقت آئے تو تب بھی تم نے صبر ہی کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں، پھر آپ نے انہیں بھی اجازت دی رات بسر کرو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی ہوں یا اہل بیت طہار کا کوئی فرد ہو، وہ رات سونے کے لیے نہیں تھی، اللہ کی عبادت کے لیے تھی۔ میدان کربلا کی زمین جگمگا اٹھی جب اس دھرتی پر میرے حسین نے سجدہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ زمین منور ہو گئی، روشنی پھیل گئی، خوشبو کی لپٹیں نکلی۔ آج حسین میدان کربلا میں رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا، نوافل پڑھے، کبھی رکوع و سجود ہو رہے ہیں، کبھی قیام ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی محسوس کی تو سوئے مدینہ رخ کر لیا، مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے امام حسین نے اپنے نانا جان کو یاد کیا۔ عرض کرتے ہیں نانا جان، یہ آپ کا نواسہ حسین جس کی خاطر آپ سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے، یہ حسین جس کی خاطر آپ خطبے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ حسین جس کے رونے سے آپ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے، آج وہی حسین میدان کربلا میں نانا جان آپ کو یاد کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں سوئے مدینہ رک کر کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، نانا جان کو یاد کر رہے ہیں۔ اور امام اہل سنت امام محبت نے کتنی پیاری بات کہی، تڑپے جو امتی کبھی حال زار میں، تڑپے جو امتی کبھی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہے لجپال نبی کو خبر ہو جاتی ہے، نواسا یاد کرے نانا جان کو تو نانا بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں۔ امام حسین درود و سلام پڑھتے رہے، مصطفیٰ کو یاد کرتے رہے۔ کچھ دیر کے لیے حسین کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کیا محبوب علیہ السلام کو، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، محبوب علیہ السلام نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ کوئی مت خیال کرے، تصور بھی مت کرنا کہ میدان کربلا میں حسین کی مدد نہیں ہوئی، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ خود مدد فرما رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، حسین نے یاد کیا نانا جان کو، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ بھی کوئی مت خیال کرے خواب کی بات تھی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق،
جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے نا اس نے حقیقتاً میرا ہی دیدار کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، حسین نے پکارا ہے نانا جان کو، امام عالی مقام محبوب علیہ السلام کو صدا کر رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، حسین کی مدد کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ہاتھ میرا مصطفیٰ کا دست رحمت، اس کی اتنی شان ہے، مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کو اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ید مصطفیٰ جس کے بارے قرآن کہتا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام حسین کو تسلی کس طرح دیتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دست رحمت آگے بڑھایا، حسین کے سینے پہ رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کیا تسلی ہوگی؟ امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست رحمت حسین کے سینے پہ رکھتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ذرا قرآن پاک کی طرف آ جائیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بابا جان کی بینائی چلے گئی۔ آپ نے قاصد روانہ کیا اور فرمایا یہ قمیص لے جاؤ، قمیص لے جاؤ، بابا جان کی چہرے پہ رکھ دینا، آنکھوں پہ رکھ دینا۔ ابھی وہ قاصد روانہ نہیں ہوا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو جمع کیا، فرمایا اگر مجھے ملامت نہ کرو تو ایک بات کہوں۔ کہنے لگے کیا بات ہے بابا جان، کیا بات ہے؟ فرمایا انی لأجد ریح یوسف، آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نہیں آئے، اپنا کپڑا بھیجا ہے، قمیص بھیجا ہے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ یعقوب علیہ السلام سالوں بعد کہتے ہیں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایمان والے، یوسف علیہ السلام جسم کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا بھیجتے ہیں، یعقوب علیہ السلام خوشبو یوسف محسوس کرتے ہیں۔ اور جب حسین نے پکارا، مصطفیٰ نے اپنا کپڑا تو نہیں بھیجا تھا، مصطفیٰ تو خود تشریف لا رہے تھے۔ نبی کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا آتا ہے، اس کی خوشبو سینکڑوں میل دور جاتی ہے۔ اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے چل کر کوفہ کی سرزمین میں پہنچے تو حسین نے کتنی خوشبوئیں محسوس کی ہوں گی۔ پھر وہ جب قاصد آتا ہے، فلما ان جال بشیر القاہ علی وجہی فرتد بصیرا، وہ پیغام لینے والا لے کر آیا، اس نے وہ کپڑا، وہ کرتا اٹھایا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا، ادھر کرتا آنکھوں پہ آتا ہے، فرتد بصیرا۔ ایک نبی کے جسم کے ساتھ مس ہونے والے کپڑے میں اتنا کمال ہے کہ جب وہ چہرے پہ آتا ہے تو آنکھوں کی بینائی واپس پلٹ آتی ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، آنکھیں منور ہو جاتی ہیں۔ ایمان والے، ایک نبی کا کپڑا چہرے پہ آتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ کربلا کی سرزمین میں جب حسین نے مصطفیٰ کو یاد کیا، محبوب علیہ السلام تشریف لائے، یہ میرے نبی کے کپڑے کی بات نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ جب کپڑا چہرے پہ آتا ہے تو آنکھیں روشن ہوتی ہیں، جب میرے مصطفیٰ کا ہاتھ حسین کے سینے پہ آتا ہے، حسین کا سینہ من روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دست رحمت حسین کے سینے پہ رکھا، اور شروع سے اب تک جو دعا ہوتی رہی، دعا کبھی کسی نے یہ نہیں مانگی یا اللہ حسین سے امتحان کو ٹال دے، یا اللہ وہ مشکل وقت دور کر دے۔ اگر یہ دعا کی ہوتی تو پھر تم کہہ سکتے تھے مدد نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے شروع سے یہ دعا مانگی، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ مولا کائنات نے دعا مانگی، یا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا
جانے بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ امام حسن مجتبی دعا مانگی، یا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ میرے مصطفیٰ محرم الحرام کی 10ویں رات ہے، دست رحمت حسین کے سینے پہ رکھ کے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا کر دے، حسین کو اجر بھی عطا فرما دے۔ حسین کی مدد کیسے ہو رہی ہے؟ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا کر دے، حسین کو اجر بھی عطا کر دے۔ صبر تو وہ جو کربلا کے میدان میں دیکھا گیا نا، کوئی استقامت کا پہاڑ تھا تو حسین نظر آ رہا تھا، کوئی صبر کا پہاڑ تھا تو حسین نظر آ رہا تھا۔ اور اجر کی بات کرتے ہو، آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہر گھر میں محفل سجتی ہے میرے امام حسین کے نام کی، نیازیں دی جاتی ہیں امام حسین کے نام کی، سبیلیں لگائی جاتی ہیں امام حسین کے نام کی۔ یہ اجر وہ ہے جو اللہ حسین کو عطا کر رہا ہے۔ اجر کیوں نہ ملتا؟ میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی دینا ہے، حسین کو اجر بھی دینا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صبر تو کربلا کے میدان میں حسین نے کر دکھایا ہے، اور اجر وہ ہے جو قیامت تک میرا اللہ حسین کو عطا فرماتا رہے گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی، یہ زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔